میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ پس پردہ بیٹھی ہوئی ہماری تمام مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، بہت دیر سے آپ تمام یہ ذکر و اذکار، کتاب اور تقریریں، بیانات، نظمیں، نعتیں سن رہی ہیں۔ یہ مجلس جو آج خاص عنوان سے قائم ہوئی، یعنی یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم کی تفسیر مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ موقع بہت اہم موقع ہوتا ہے، بہت ضروری موقع ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کا جتنا ظاہر خوبصورت ہونا ضروری ہے، اتنا ہی اس کا باطن خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ ہم انسان جس ماحول میں جی رہے ہیں، اس ماحول میں ہمیں اپنے چہرے کو، اپنے بالوں کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جوتوں کو، اپنے زیورات کو خوبصورت بنانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، ترغیب دی جاتی ہے، زور دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کوششیں کی جاتی ہیں، محنت کی جاتی ہے، اس پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چہرے پر محنت ہوتی ہے تو چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، کپڑوں پر محنت ہوتی ہے تو کپڑے خوبصورت ہوتے ہیں، سلائی پر محنت ہوتی ہے تو کپڑے کی سلائی اچھی ہو جاتی ہے، زیوروں پر محنت ہوتی ہے تو ایک سے ایک زیور آ جاتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں انسان کے ظاہر کو سنوارنے والی چیزیں ہیں، انسان کے باطن کو سنوارنے والی چیزیں اس سے زیادہ ضروری ہیں۔ آدمی کا ظاہر اگر صاف ستھرا نہیں بھی ہے اور آدمی کا چہرہ بہت خوبصورت نہیں ہے، اس کے کپڑے بہت پرکشش نہیں ہیں، تو اس سے کام چل سکتا ہے۔ لیکن اگر اندرون اور اس کا باطن خراب ہو اور گندا ہو تو یہ آدمی کی ذلت کا، بدنامگی کا، رسوائی کا، گھروں کے ٹوٹنے کا، بد امنی، بے چینی کے پیدا ہونے کا، فتنے کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کے مکانات بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے یہاں گاڑیاں بہت ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے یہاں پیسہ بہت ہوتا ہے، بزنس بہت ہوتا ہے، لیکن ان کے گھروں میں محبت نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں ایک دوسرے کی قدردانی نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں ان کے اپنے بڑوں کا احترام نہیں ہوتا، ان کے گھروں میں اپنے بڑوں کی خدمت کا نظام، مزاج اور طریقہ نہیں ہوتا، سلیقہ نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندرون بگڑا ہوا ہوتا ہے، اندر جو ہے جسے ہم باطن کہتے ہیں وہ بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، ظاہر کے گناہ بھی چھوڑو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑو۔ ظاہر کے گناہوں کو گناہ سمجھا جاتا ہے اور باطن کے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ ظاہر کے گناہوں کے مقابلے میں باطن کے گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ آدمی کا ایمان سلب کر لیتے ہیں، آدمی کو ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مثلا ظاہر کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کا گناہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے نماز نہیں پڑھی تو یہ گناہ دکھائی دیتا ہے، آدمی نے روزہ نہیں رکھا یہ دکھائی دیتا ہے، آدمی قرآن نہیں پڑھتا، تسبیح نہیں پڑھتا تو یہ سمجھ میں آتا ہے، آدمی جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چغلی کرتا ہے تو یہ دکھائی دیتا ہے، یہ ظاہر کے گناہ ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے متعلقین سے تعلقات کو ٹھیک نہیں رکھتا، رشتوں پر جو ہے وہ اس کے عمل سے اثر پڑتا ہے تو یہ ظاہر کا گناہ ہے۔ لیکن باطن کے جو گناہ ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتے، کسی کا دھیان ان پر نہیں جاتا، کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ گھروں میں، ہماری مجلسوں میں، ملاقاتوں میں، بڑوں کی سرپرستی میں کبھی اس موضوع ٹاپک پر کبھی بات نہیں ہوتی، اس لیے گھر بگڑے ہوئے ہیں، خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، مزاج بدلے ہوئے ہیں۔ ہماری بیٹیاں جو بڑی محبتوں سے پالی جا رہی ہیں، اگر ان کے مزاج خراب ہوں،
ان کی عادتیں خراب ہوں تو دوسرے گھروں میں جا کر وہ ایسا توڑ پیدا کرتی ہے کہ برسوں سے بنا ہوا گھر ٹوٹ جاتا ہے، برسوں سے جڑا ہوا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہماری بیٹیوں پر محنت نہ ہو تو وہ بجائے گھروں میں عزتیں پیدا کرنے کی اپنے خاندانوں کی، اپنے گھروں کی رسوائی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اندر کے گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ اندر کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ اندر کا سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا۔ آدمی دیکھنے میں مسلمان نظر آتا ہے مگر حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسے بہت سارے کام ہیں جن سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہتا ہے لیکن وہ شرک کرنے والا ہوتا ہے۔ مثلا اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے کسی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ذات ہی اس لائق ہے کہ سر اس کے سامنے جھکایا جائے۔ لیکن اگر یہ سر پیروں پر، مزاروں پر جا کر جھکتے ہیں تو یہ شرک ہے، یہ گناہ عظیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اب اگر اس کو سنوارا نہیں گیا کہ بیٹے اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کے سامنے سر نہیں جھکانا، صرف اللہ کے سامنے سر جھکانا، اگر اس کی ترتیب بنائی جائے تو یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کو سنوارا نہ جائے تو آدمی نمازیں پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، صدقہ خیرات کرتا رہے گا، حالانکہ اسے جہنم میں جانا ہے، اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ نمبر 2، بہت بڑا گناہ جس میں عورتیں خاص طور سے ملوث ہیں، وہ گناہ ہے حسد کی بیماری۔ اتنی زیادہ حسد کی بیماری ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں سے، چھوٹوں کو بڑوں سے حسد ہوتا ہے۔ جیسے دیور جٹھانیاں ہیں، خاص طور سے دیوروں میں اور دیورانیوں میں اور جٹھانیوں میں یہ خاص طور سے بات ہوتی ہے، ساس میں اور بہو میں یہ خاص طور سے بات ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بہنوں میں، سگی بہنوں میں بھی بات ہو جاتی ہے۔ تو ایک دوسرے کی آمدنی سے، ایک دوسرے کے بچوں کو دیکھ کر، ایک دوسرے کے کاروبار کو دیکھ کر، ایک دوسرے کے مکان کو دیکھ کر حسد اور جلن ہوتا ہے۔ اس جلن اور حسد کی وجہ سے برائیاں ہوتی ہیں، چغلیاں ہوتی ہیں، شوہروں کو بھڑکایا جاتا ہے، بھائیوں کو بھڑکایا جاتا ہے، یہاں تک کہ کتنی ہی مرتبہ ماں باپ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ یہ اندر کا گناہ ہے، اسے حسد کا گناہ کہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہی چغلیاں کراتا ہے، یہی ہماری بہنوں سے، بیٹیوں سے ایک دوسرے کی برائیاں کراتا ہے۔ حدیث میں اس کو نمیمہ کہا گیا ہے، نمیمہ، ایک کی برائی دوسرے کے سامنے، دوسرے کی برائی پہلے کے سامنے کرنا، اس کو نمیمہ کہتے ہیں۔ کتنی بیٹیوں نے اپنی بھابھیوں کی برائیاں کر کے ان کے گھر توڑوا دیے ہیں، کتنی بیٹیوں نے اپنی بھابھیوں کی برائیاں کر کے ان کے بھائیوں سے ان کی بیویوں کو الگ کرا دیا ہے۔ یہ بہنیں کر رہی ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ حسد بری بیماری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا حسد ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد ایسی بیماری ہے۔ حسد کی بیماری کسے لگی ہے یہ چہرے پر لکھا نہیں ہوتا، یہ آدمی کے کپڑوں سے ظاہر نہیں ہوتا، یہ تو آدمی کے دل میں چھپا ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کے دل میں حسد ہے۔ نمبر 3، تکبر کی بیماری۔ یہ بھی عورتوں میں بھی بہت زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے لیکن عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ جب عورتیں شادیوں میں جاتی ہیں، پارٹیوں میں جاتی ہیں، عقیقوں میں جاتی ہیں، ولیموں میں جاتی ہیں، ان کا تعلق کس سے کتنا ہے یہ تو بعد میں ہے، پہلے وہ اس کا اظہار کرتی ہیں کہ میرا زیور تیرے زیور سے زیادہ، میرا زیور تیرے زیور سے بہترین، میرے کپڑے تیرے کپڑوں سے بہترین، میرے شوہر کے کپڑے، میرے بچوں کے کپڑے تیرے بچوں کے کپڑوں سے بہترین۔ بس اس میں لگتے رہتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ جو غریب عورتیں آتی ہیں، جو متوسط درجے کی عورتیں آتی ہیں، وہ بیچاری اللہ والی ہوتی ہیں، نماز روزے کی پابند ہوتی ہیں، صدقہ خیرات کرنے والی ہوتی ہیں، مگر وہ چونکہ امیر نہیں ہوتی تو یہ پیسے والی عورتیں ان کو حقیر جانتی ہیں، اور یہ تکبر کا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ساری نمازیں رکھی رہ جائیں گی، سارا روزہ رکھا رہ جائے گا، صدقہ خیرات تسبیحات رکھی رہ جائیں گی۔ تکبر سے بچنا چاہیے، یہ اندر کا گناہ ہے۔ تو شرک بھی اندر کا گناہ ہے، اور اسی طریقے سے حسد بھی اندر کا گناہ ہے، اور تکبر بھی اندر کا گناہ ہے۔ ایک اور بہت بڑا گناہ ہے جس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ ہے ریاکاری کا گناہ، دکھاوے کا گناہ۔
نمازیں پڑھتی ہیں تو دکھانے کے لیے، قرآن پڑھتی ہیں تو دکھانے کے لیے، صدقہ دیتی ہیں تو دکھانے کے لیے، یہ ریاکاری بھی شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم 17 رکعتیں عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر نماز میں کئی رکعتیں پڑھتے ہیں، مگر اگر دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ گھر والے سمجھے میں نیک ہوں، گھر والے سمجھے تو بڑی اللہ والی ہے، گھر والے سمجھے تو بڑی تلاوت اور نماز والی ہے، بس ساری کرائی پر پانی پھر جاتا ہے۔ بھئی یہ کون بول رہی ہیں بیٹیاں، انہیں باہر نکال دو، جو بول رہی ہیں انہیں باہر نکال دو، ان کی ضرورت نہیں ہے یہاں مجلس میں۔ جو بات کر رہی ہیں انہیں باہر نکال دو، اندر نہیں بٹھانا، ان کو اندر بٹھاؤ جو بیٹھنے کے لائق ہو۔ یہاں کر رہا ہوں کہ یہ اندر کے گناہ ہیں، اندر کے گناہوں کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ختم ہوں گے؟ یہ گھروں میں ختم نہیں ہوتے، یہ بازاروں میں ختم نہیں ہوتے، یہ بات چیت کرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ ضروری ہے اس کے لیے کہ ایسی مجلسوں میں جانا چاہیے جہاں اس طرح کی کتابیں پڑھی جاتی ہوں، جہاں اس طرح کی نصیحتیں کی جاتی ہوں، جہاں گناہوں پر توجہ دلائی جاتی ہو، جہاں مرنے کا دھیان دلایا جاتا ہو، جہاں آخرت کی باتیں ہوتی ہوں، جہاں اللہ کی باتیں ہوتی ہوں، رسول کی باتیں ہوتی ہوں۔ ایسے لوگوں کی، ایسی عورتوں کی، بڑی عورتوں کی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے جن کی عمریں زیادہ ہو گئی، جن کے تجربے زیادہ ہو گئے، جو بہت زیادہ نمازیں، قرآن، تسبیح پڑھنے والی ہیں، اپنے گھروں میں رہتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، اپنے گھروں میں اپنی زندگیاں گزارتی ہیں، باہر بازاروں میں بلا وجہ نہیں نکلتی، لوگوں کے سامنے بلا وجہ بلا ضرورت نہیں جاتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر محلے میں نہیں گھومتی۔ ایسی عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے جو متقیہ ہوں، جو پرہیزگار عورتیں ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سارا دن اپنے گھر میں اپنی ضرورتوں میں رہتی ہیں، ہفتہ بھر گزر جاتا ہے، لیکن جہاں ایسا موقع ہے کہ وہاں جا کر ہمیں اللہ کی یاد آتی ہو، اللہ کی باتیں ہوتی ہوں، ذکر کی باتیں ہوتی ہوں، آخرت کا دھیان دلایا جاتا ہو، دنیا سے بے رغبتی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہو، اور جہاں اللہ کا ڈر اور خوف کا ذکر ہوتا ہو، جہاں تکبر، حسد جیسی بیماریوں کا ذکر آتا ہو، وہاں ہمیں جانا چاہیے، وہاں ہمیں بیٹھنا چاہیے، وہاں ہمیں سننا چاہیے۔ ہم ان باتوں کو سنیں گے تو اپنی اصلاح ہوگی، دل صاف ہوگا، نمازیں پڑھنے میں لذت آئے گی، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، اللہ کا ذکر کرنے کی طرف دھیان چلے گا، اللہ کے یہاں جانے کا شوق پیدا ہوگا۔ لیکن اگر ساری زندگی آدمی کی اپنے کپڑوں پر محنت پر لگ جائے، کھانے پر محنت پر لگ جائے، جوتوں پر محنت پر لگ جائے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے پر گھنٹوں لگ رہے، بری بات تو نہیں، لیکن اگر آخرت کی طرف توجہ نہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کس حال میں دنیا سے جائیں گے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میری درخواست یہ ہے، اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیے، میری درخواست یہ ہے، اپنے آپ کو بہت قیمتی سمجھیے، سستا مت سمجھیے، آپ سستے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، عزت دی ہے، آپ کو تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے کام میں زیادہ لگانا چاہیے۔ اس لیے ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو خاص طور سے نصیحت ہے، جو گھر کی بڑی عورتیں ہیں ان کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، روزانہ پابندی سے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، پابندی سے کتاب کی تعلیم کرنی چاہیے اپنے گھروں میں۔ اس لیے کہ اگر آپ بڑی عورتوں نے گھر کی ایسا نہیں کیا تو میں دعوے کے ساتھ آپ سے بات کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن آپ بہت بڑے جرم میں پھنسنے والی ہیں۔ اس لیے کہ جو بچیاں آپ کی سرپرستی میں بڑی ہو رہی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ ہماری ماں جو ہے، ہماری تائی ہے، ہماری خالہ ہے، ہماری ممانی ہے، ہماری پھوپھی ہے، وہ تو کبھی مصلی بھی نہیں بچھاتی، وہ تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتی، وہ تو کبھی اللہ سے دعا بھی نہیں مانگتی، وہ تو کبھی صدقہ خیرات بھی نہیں کرتی۔ تو آپ کو دیکھ دیکھ کر جو بچیاں بڑی ہوں گی، دوسروں کے گھروں میں جا کر وہ مصلی نہیں بچھائیں گی، پھر وہ اللہ کا نام نہیں لیں گی۔ یہ سارا گناہ ان عورتوں کے سروں پر جانا ہے جن کی سرپرستی میں وہ بچیاں پلی ہیں، بڑی ہیں، جوان ہوئی ہیں، جن کی سرپرستی میں رہ کر انہوں نے شادیاں کی ہیں۔
وہ ان لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہوں گی. یہ سارا گناہ ان کے سر پر جانا ہے جنہوں نے ان کو پالا پوسا ہے, جنہوں نے ان کی تربیت کرنے کی کوششیں کی ہے. ایسی عورتیں کہ جنہوں نے ان کے اوپر اپنا وقت لگایا اور صحیح وقت نہیں لگایا, صحیح کوشش نہیں کی, صحیح محنت نہیں کی. اس لیے بہت فکر کا مسئلہ ہے یہ کہ ہمیں اپنی بھی نماز پڑھنی ہے, اور نماز اس لیے بھی پڑھنی ہے کہ ہماری بچیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں, ہمارے قرآن کو دیکھیں گی, ہماری تسبیح کو دیکھیں گی, ہماری اللہ اللہ کو دیکھیں گی, ہمارے صدقہ دینے کو دیکھیں گی, اور ہماری عورتوں کے اپنے شوہروں کی فرما برداری کو دیکھیں گی, اور ہماری بڑی عورتوں کو دیکھیں گی کہ ہاں وہ اپنے رشتہ داروں کا کتنا احترام اور خدمت کرتی ہے. یہ آپ کا ماحول دیکھ کر آپ کی بچیاں دوسرے گھروں میں جائیں گی. جیسا ماحول آپ اپنی زندگی کا اپنی بچیوں کو دیں گی ویسا ماحول لے کر آگے جائیں گی. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ان بچیوں کی زندگیاں آپ کے اوپر امانت ہیں. ساری دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کا سب سے پہلا اسکول ہوتی ہے. سب سے پہلا اسکول, سب سے پہلا مدرسہ, سب سے پہلی خانقاہ ماں ہوتی ہے. ماں ہی بچوں کے اخلاق کو سنوار دیتی ہے, اور ماں ہی بچوں کے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے. اگر ماں کا مزاج صحیح ہے, ماں اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے, ماں اپنے شوہر کی فرما بردار ہے, تو پھر بچیوں سے بھی اچھی امید رکھی جائے گی. لیکن اگر ماں بگڑی ہوئی ہو تو پھر بچیوں کی زندگیوں کا نتیجہ سب کے سامنے ہے. گھر بگڑ رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, خاندان ٹوٹ رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو سنوارا نہیں. خوبصورت بنا کر ان کی شادیاں کر دی, لوگ ظاہری خوبصورتی پر مر مٹ گئے, سونے چاندی کو دیکھ کر مر مٹ گئے, لیکن نتیجہ جب سامنے آتا ہے تو پھر خدمتوں سے بڑی محرومی ہوتی ہے. آپ سے یہ عرض کرنا ہے, آپ اپنی فکر کریں, گھر کی بطور خاص بڑی عورتیں اپنی فکر کریں. اپنے گھروں میں کتابوں کی تعلیم ہونی چاہیے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں, تفسیر میں بھی بتاتے ہیں, تقریر میں بھی کہتے ہیں, آج بھی کہہ رہے ہیں, ہمیشہ جب تک زندہ رہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی میں کہتا رہوں گا, اپنے گھروں میں کتابوں کی تعلیم روزانہ کرنی چاہیے. آپ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں, صفائی کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں, تو تعلیم کیوں نہیں ہوتی؟ بہت اسباب ہیں. جب عورتیں کسی کام کو کرانے پر آتی ہیں تو سارے کام ہو جاتے ہیں, لیکن جب نہیں کرانے پر آتی تو پھر ذکر بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ اللہ کے لیے اس کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے سامنے کتابوں کو پڑھا کریں, پڑھوایا کریں. یہ زمانہ بہت اچھا ہے, اب جہالت کا زمانہ نہیں رہا. ہر گھر میں بیٹیاں خاص طور سے 5ویں 8ویں ہائی اسکول انٹر پڑھی ہوئی ہیں, تو کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں. ہندی میں کتابیں آتی ہیں, انگریزی میں آتی ہیں, عربی میں آتی ہیں, آپ جس زبان میں سننا پڑھنا چاہیں سب آپ کو مل جائیں گی. اس لیے آپ سے درخواست ہے, عصر کی نماز بھی ادا کی جانی ہے, تو میں آپ سے بڑے فکر کے ساتھ, درد دل کے ساتھ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, اپنی زندگی کی ترتیب بنائیے. نمبر 1, ایسی مجلسوں میں شریک ہوں جہاں اللہ کی یاد دلائی جاتی ہو, جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو. جو ہمیں اللہ کے دین کی بات بتانے والی ہیں, ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. حدیث میں لکھا ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں, قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اگر ہمیں گانا گانے والی عورتیں پسند ہیں, اگر ہمیں ڈانس کرنے والی عورتیں پسند ہیں, اگر ننگی پھرنے والی عورتیں پسند ہیں, تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کا انجام اچھا نہیں ہے, آپ کو جہنم میں جانا ہے. لیکن اگر ہمیں اللہ والی عورتوں سے, اللہ والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, تو انشاءاللہ ہمارا حشر جو ہے قیامت کے دن حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوگا, ہمارا حشر انشاءاللہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہوگا, ہمارا حشر انشاءاللہ حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ ہوگا, ہمارا حشر انشاءاللہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوگا, حضرت زینب کے ساتھ ہوگا, ام کلثوم کے ساتھ ہوگا. اگر ہم اپنے بڑوں کی فرما بردار ہوں, اپنی اصلاح کرنے والی ہوں, اپنی فکر کرنے والی ہوں. تو آج آپ یہاں سے جا رہی ہیں پروگرام سے, بہت دیر سے آپ نے بہت ساری باتیں سن لی ہیں, فکر لے کر جائیے, اور بات کو ایک کان سے سن کر باہر مت نکالیے اسے دوسرے کان سے, بلکہ دل پر لگن لے کر, درد لے کر جائیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. آپ کو بہترین زندگی گزارنی ہے, اور اپنی بچیوں کو اس کی تعلیم دینی ہے کہ وہ آگے جا کر رول ماڈل بنے, دوسروں کے لیے نمونہ بنے. آپ پہلے ان کو نمونہ بنا کر دکھائیں. ہمیں تجربہ ہے, اگر ماں کو دال بنانی آتی ہے تو پھر بیٹی کو بھی دال بنانی آتی ہے. اگر ماں کو چکن فرائی نہیں آتا تو پھر بیٹیوں کو بھی چکن فرائی نہیں آتا. تو ماں کی صحبت کا اثر بیٹیوں پر پورا اثر ہوتا ہے.
جو مائیں اپنے گھروں کی صفائی رکھتی ہیں تو بیٹیاں بھی صفائی رکھتی ہیں، جو ماں اپنے گھروں کے اندر صفائی نہیں رکھتی تو بیٹیاں بھی نہیں رکھتی ہیں۔ تو آپ کی نماز والی زندگی، قرآن والی زندگی، تسبیح والی زندگی، اللہ والی زندگی کا اثر پڑے گا آپ کی بیٹیوں پر۔ آپ اپنی بھی فکر کریں، بیٹیوں کی بھی فکر کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے اتنا بڑا ثواب جاری ہو جائے گا اگر آپ نے محنت کی کہ قیامت تک آنے والی جتنی عورتیں آپ کے بتانے سے چلیں گی یا آپ کے عمل کو دیکھ کر چلیں گی، ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس لیے عہد کر کے جائیں، انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنی زندگی کو بنانا ہے، اور ایسی مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہماری عورتیں جب بازار جانا چاہتی ہیں تو چلی جاتی ہیں، شادیوں میں جانا ہوتا ہے تو چلی جاتی ہیں، عقیق و ولیموں میں چلی جاتی ہیں، تو پھر ایسی مجلسوں میں کیوں نہیں، ایسی مجلسوں میں کیوں نہیں، ایسی جگہ جانا چاہیے جو عورتیں حق پر قائم ہیں، قاعدے سے پڑھ رہی ہیں۔ یہ ہماری افروز آپا ہیں جو کتابیں پڑھتی ہیں، ہم سے پوچھ کر پڑھتی ہیں، اس لیے ہمیں پورا اطمینان ہے ان کے اوپر۔ آپ بے فکر ہو کر آیا کریں اور کتاب کو یہاں سنا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ اپنے گھروں میں بھی کتابوں کی تعلیم اسی طرح سے جاری کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو سنوارنے کی فکر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسوں میں شرکت کی پابندی سے توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شوہروں کی فرما برداری کی توفیق دے، اپنے گھروں کو دینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ بنانے اور سنوارنے کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔